Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور وہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے. وہ وہی ہے جس نے کافروں کو اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے پہلے حشر کے دن نکالا. تمہیں یقین نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے ان کی حفاظت کر لیں گے اللہ سے، لیکن اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے پہنچا جس کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا. وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر اجاڑنے لگے اور مسلمانوں کے ہاتھوں. تو عبرت حاصل کرو اے آنکھ والو. یہ سورہ حشر ہے. حشر کے معنی آتے ہیں جمع کرنا. قیامت کے دن کو بھی یوم الحشر یا محشر اسی لیے کہتے ہیں کہ آخرت کے دن تمام لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے جو آخری انسان وہاں تک سب کے سب جمع کیے جائیں گے، اس لیے اس کو یوم الحشر کہا جاتا ہے. یہاں پر یہ حشر ایک خاص پس منظر میں بیان کیا گیا ہے. پہلے اس سورہ میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اس کی تسبیح بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت، زمین و آسمان، ان کے درمیان، ان کے اندر جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ جاندار ہوں اور چاہے وہ بے جان ہوں، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے. ایک جگہ ذکر ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرے. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کرے، بس یہ ہے کہ تم لوگ ان کی تسبیح اور مناجات نہیں سمجھ سکتے ہو. کہیں پر یتفیأ الظلال عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون کہا گیا کہ اللہ کی تسبیح جو ساری چیزیں بیان کرتی ہیں، درخت، سورج، چاند، ساری چیزیں، یہاں تک کہ چیزوں کا جو سایہ ہے، درختوں کا جو سایہ ہے، گویا کہ درخت
اپنے سایوں کے اعتبار سے یا جو دیگر تمام چیزیں ہیں وہ اپنے سائے کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ جگہ جگہ کہیں پر کہا گیا یسبح للہ، کہیں پر سبح اسم ربک الاعلی، تم بھی تسبیح بیان کرو، کہیں پر یہ کہا گیا کہ یا جبال اوبی معہ الطیر، اے پہاڑوں تم بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تم بھی جو ہے تسبیح بیان کرو، تم بھی آہ مناجات کرو، تم بھی ذکر کرو، اور اے پرندوں تم بھی کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ پرندے بھی انہی کے زبان میں ایک آواز کے ساتھ وہ ذکر کیا کرتے تھے اور عجیب سما ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کی تسبیح کو یہ ساری چیزیں بیان کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تمام چیزیں جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ گویا کہ حمد و ثنا ہے تمام مخلوق کی، یا وہ جاندار ہوں یا غیر جاندار ہوں۔ اب وہ اپنی زبان میں کس طرح تسبیح بیان کرتی ہیں ہمیں نہیں معلوم، بس اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد اب اس حشر کا ذکر کیا جا رہا ہے جو خاص پس منظر میں ہے، جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر مسلمان جمع ہونے لگے، تو یہودیوں کو بار ہوا، ان کو تکلیف ہوئی کہ ہم ایک نبی کے منتظر ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ نبی ہمارے اس میں آئے گا، لیکن یہ ایک نبی قریش کے خاندان میں پیدا ہوا، نبوت کا اعلان کر رہا ہے، لیکن جس نبی کے بارے میں ہماری کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ تمام صفات اس نبی کے اندر پائی جاتی ہے، وہ جگہ بھی اس نبی کی پائی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہمارے قبیلے ہمارے خاندان بنی اسرائیل میں نبی نہیں آیا اس لیے ہم اس نبی کا انکار کرتے ہیں، وہ آپ کو جھٹلانے لگے، آپ کے خلاف جو ہے حرکتیں کرنے لگے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بہت سے قبیلے آباد تھے یہودیوں کے، ان میں سے ایک قبیلہ بنو نذیر بھی تھا، اور یہ بہت بڑا جت تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر پاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے معاہدہ ہوا کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، کوئی بھی اگر ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا تو آپ ساتھ نہیں دیں گے، یعنی اس کا آپ ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر تمہارے اوپر کسی نے حملہ کیا تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اگر ہو سکے گا تو ایک دوسرے کا ہم ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن دوسرے کا ساتھ یہاں پر ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ عہد و پیمان کر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بڑھتی ہوئی جماعت دیکھ کر، تعداد دیکھ کر، وہ اس عہد و پیمان کو توڑ بیٹھے، اور خفیہ طریقے سے ان کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، وہ گیا اور قریش سے اس نے ہاتھ ملا لیا اور اس سے عہد و پیمان کر لیا، اور گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اعتبار سے یہاں پر مارنے کی پوری اسکیم بنا لی کہ کسی طرح بھی آپ کو یہاں سے ختم کر دیا جائے، کہ ادھر سے قریش حملہ کرے، ادھر سے ہم لوگ ہوں گے، دگنی تگنی طاقت ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہیں پر مسلمانوں کا کام ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع فرما دی، اور ایک موقع پر بلکہ کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ انہوں نے
بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا پورا پلان بنایا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے قلعے کے پاس مارنے کا پلان بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر لے کے گئے کہ ہمارے یہاں کے لوگ آپ کی بات سننے پر غور کر رہے ہیں، لہذا آپ تشریف لائیے اور آپ نے باتیں رکھیں، اگر ہم میں سے سمجھدار لوگوں کے سمجھ میں بات آ گئی تو وہ اسلام قبول کریں گے اور ہم سب بھی آپ کے مذہب میں داخل ہو جائیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ اوپر قلعے کے ایک بھاری پتھر، اور ایک موقع پر یہ تھا کہ انگارہ یا کیا بولتے ہیں کھولتا ہوا پانی اوپر رکھ دیا گیا کہ جب آپ اس قلعے کے نیچے فصیل کے نیچے بیٹھیں گے تو اوپر سے وہ پتھر لڑکا دیا جائے گا اور ڈائریکٹ آپ کے سر پر آ کے گرے گا اور آپ وہیں پر کام تمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہی جا رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور کہا آپ فوراً واپس چلے جائیے، اور آپ راستے ہی سے واپس چلے گئے۔ وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پا رہے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے ہمارے تقریباً 100 لوگ آپ کی بات سنیں گے، آپ 2-3 لوگ آئیے اور جب ان کی سمجھ میں آ جائے گا اور وہ آپ کا مذہب قبول کر لیں گے تو پھر باقی یہود بھی آپ کا مذہب قبول کر لیں گے اور آپ کے مذہب میں داخل ہو جائیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم 100-200 لوگ ہوں گے اور بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی اور ہم سب بیچ میں چاروں طرف سے گھیر کر گلا دبا دیں گے اور آپ کا کام تمام ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو بڑی تعداد میں فرشتے موجود تھے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ ہم بھی 100 ہیں اور یہ بھی کم از کم 100 لوگ ہیں، تو ان کی ہمت نہیں پڑی اور وہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت واپس آ گئے۔ جبریل علیہ السلام حفاظت کے ساتھ آپ کو واپس لے کر آ گئے۔ تو جب آخری حد ہوئی ان کی اس خباثت کی کہ قریش سے جب انہوں نے عہد پیمان کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے قریش وغیرہ سے جنگ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ اسلحہ اپنا نہ رکھیں، بلکہ آپ لوگ جو ہیں اپنا اپنا اسلحہ پھر سے باندھ لیں، تیار ہو جائیں، اور اب یہود کا نمبر ہے۔ لہذا آپ ان کے قلعے کی طرف گئے اور راتوں رات ان کا حصہ محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ ہو گیا تو بہت گھبرائے، بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو نے سوچا کہ یہ کتنے دن محاصرہ کریں گے، 1 دن 2 دن 4 دن، آخر تھکا کر یہ محاصرہ ختم کر دیں گے اور ہمارا قلعہ بڑا مضبوط ہے، یہ حملہ نہیں کر سکتے ہیں، اور کھانے کے لیے بھی ہمارے پاس کافی دنوں کے لیے غذا موجود ہے، اس لیے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ محاصرہ طول تھوڑا پکڑتا گیا، لیکن آخر کار وہ ہمت ہار گئے، ان کے دلوں میں رعب طاری ہو گیا اور انہوں نے صلح کی پیشکش کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، لیکن کچھ شرائط اس میں رکھی۔ صلح میں یہ بات طے پائی، آپ یہاں سے کوئی ہتھیار یا اس طرح کی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، آپ صرف آپ کے ساتھ جو سامان جا سکتا ہے آپ وہ سامان لے کر جا سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ وغیرہ، بقیہ آپ کو کوئی اور چیز لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے تمام باغات جو ہیں وہ سارے باغات جو ہیں مسلمانوں کے ہوں گے اور مدینہ آپ کو چھوڑ کر جانا ہے۔ لہذا انہوں نے مدینہ چھوڑا اور خیبر کے علاقے میں جا کر بس گئے، جو مدینہ سے تقریباً 70 کلومیٹر دور یا ایسے کچھ ہے وہ۔
لہذا وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اتنا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا کہ تمام کے تمام صحابہ مالدار ہو گئے اور صاحب وسعت ہو گئے۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اہل کتاب یعنی یہودی کافر تھے، اللہ نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا پہلے اجتماع کے دن، پہلے حشر کے دن۔ کسی کو نہیں یقین تھا کہ وہ نکلے گے، اور ان کو بھی یقین تھا کہ ان کے قلعے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ حفاظت کر لیں گے، اللہ سے بھی حفاظت کر لیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت ان کے پاس ایسی جگہ سے پہنچا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، لہذا ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا اور وہ خود اپنے گھر اجاڑنے لگے، وہ خود اپنے گھر اجاڑنے لگے۔ اور یہ بھی اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں کہ جب امارت اسلامیہ کے خلاف ناٹو فوج امریکہ نے حملہ کیا، 20 سال تک وہ افغانستان میں قابض رہے، لیکن اللہ رب العزت نے مومنوں کا رعب ان کے اوپر ایسا طاری کیا، حالانکہ وہ نیتیں تھے، خالیات تھے، ان کے پاس وہ ہتھیار نہیں تھے جو امریکہ کے پاس تھے، ناٹو فوج کے پاس تھے، تو ان کے دلوں میں اللہ نے رعب طاری کیا، وہ خود ہی اپنے خیمے، اپنے ہتھیار سب اجاڑنے لگے اور سب توڑنے لگے، خراب کرنے لگے اور راتوں رات چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جتنا وہ خراب کر کے گئے وہ اتنی بڑی مقدار میں تھا اور اتنی بڑی تعداد میں تھا کہ آج امارت اسلامیہ جو ہے اسلحہ سے خود بخود لیس، انہوں نے اسے خود پھر سے بنا لیا۔ تو اللہ رب العزت ایسے ہی کافروں کے دلوں میں رعب طاری کرتا ہے کہ خود سے وہ گھر اجاڑنے لگتے ہیں اپنا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں تو تباہ ہوتے ہی ہیں۔ اس لیے عبرت حاصل کرنے والوں، نصیحت حاصل کرنے والوں، اگر دیکھنے والے ہو، تمہارے پاس آنکھ ہے اور تمہارے پاس دل ہے اور تم سمجھتے ہو نصیحت حاصل کر سکتے ہو، تو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لو، ورنہ بعد میں بھی یہی انجام ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کے اندر جو رعب طاری ہو گیا ہے اللہ اسے دور فرمائے، اور مسلمانوں کا رعب اللہ کافروں پر طاری فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔